فرقان چیپٹر 4 سچا پیار۔ آج ہم ٹرو لو یعنی سچے پیار کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے سچا پیار ملے، لیکن سچا پیار ہے کیا؟ یہ پیار کسی بھی رشتے میں ہو سکتا ہے اور انفیکٹ ہر رشتے میں ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن جب سورج سر پر ہوگا اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اس دن 7 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا۔ اس میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے محبت کی ہوگی۔ اللہ کے لیے محبت اب آخر ہے کیا؟ ایسی محبت کرنے والوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے۔ کون سی ایسی محبت ہے جس کو کرنے سے ہمیں اللہ کے عرش کے نیچے سایہ ملے گا؟ یہ وہ محبت ہے جس میں انسان کو ایک دوسرے کے لیے درد ہو، دونوں ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی طرف پش کریں، نہ کہ ایک دوسرے کے پیار میں ڈوب کر دونوں اللہ کو بھول جائیں اور جب نیند کھلے تو پتہ چلے کہ جہنم میں ہیں، اور ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوں کہ کاش دنیا میں میرے اور تمہارے بیچ اتنی دوری ہوتی جتنی ایسٹ اور ویسٹ کے بیچ ہے۔ جب سچا پیار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو اللہ سے جوڑتے ہیں، نیکی کرنے کا شوق دلاتے ہیں۔ اگر ایک بھولنے لگے تو دوسرا اسے تھام لیتا ہے۔ 2 دوست تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور قرآن کی طرف اٹریکٹ ہونے لگا۔ جب اس کے دوست کو یہ بات پتہ چلی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانی تو میں تم سے دوستی ختم کر لوں گا۔ اپنی دوستی کو بچانے کے لیے اس نے بچانے کے لیے آپ سے قرآن سننا چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں جنگ بدر میں مارے گئے اور جہنم میں بھی دونوں ساتھ ہوں گے۔ پھر دوسرے 2 دوستوں کا بھی قرآن شریف میں ذکر آیا کہ ایک اسے اللہ سے محبت کرنے سے روکتا تھا، تو اس نے اپنے اس دوست کو اللہ کی محبت کی خاطر چھوڑ دیا۔ تو جب وہ جنت میں ہوگا تو اس سے فرشتے کہیں گے، کیا تم اپنے اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو اسے دکھایا جائے گا کہ وہ جہنم کے بیچ میں ہے۔ حضرت عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی آپ سب گھر والوں کو بھول کر فوراً کھڑے ہو جاتے اور سب سے پہلے نماز ادا کرتے۔ نماز میں نو کمپرومائز۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہمیں اپنے ماں باپ، بچوں، بھائی بہنوں سے سچا پیار ہے؟ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور وہ ٹی وی دیکھ رہے ہوں تو کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ ہم اکیلے نیکی کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں اور وہ نہیں تو ہمیں کیسا لگتا ہے؟ کیا ہم اپنے بیٹے بیٹیوں کو فجر کی نماز میں اٹھاتے ہیں؟ اگر نہیں تو ہم سچا پیار تو کیا ان سے پیار ہی نہیں کرتے؟ کیا ہم پسند کریں گے کہ قیامت کے دن وہ جہنم میں جائیں اور ہم جنت میں؟ اس لیے صرف کہیں نہ، سچ میں پیار کریں، اپنے اپنوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا کہ بیٹی، یہاں جو چاہیے مجھ سے مانگ لو، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ اس دن ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اسی طرح لوط علیہ السلام کی بیوی ان کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی ان کے ساتھ نہیں تھیں، یعنی ان کی ہمدردیاں اپنی قوم کے ساتھ تھیں،
اس لیے جب عذاب آیا تو لوط علیہ السلام انہیں بچا نہیں پائے۔ ایسے ہی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا پائے۔ اس وقت انہوں نے تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میرے بیٹے کو بچا لیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا صرف تمہارے گھر میں پیدا ہونے سے وہ تمہارا بیٹا نہیں، یعنی وہ تمہارے اہل میں سے نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا تھا۔ یہ پورا کنورسیشن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسے ہی ڈال دیا۔ اس لیے سچی محبت صرف اللہ سے اور اللہ کے لیے کریں، چاہے وہ کسی بھی رشتے کے بیچ میں ہو، تاکہ آپ کو اس کا ساتھ جنت میں بھی ملے۔ ایک اچھا دوست ساتھی پرفیوم بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے، جس سے آپ پرفیوم نہ بھی خریدیں، لیکن آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کے پاس سے بھی خوشبو آنے لگے گی۔ اور ایک خراب ساتھی کوئلہ بیچنے والے کی طرح ہوتا ہے، اگر گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے اور اگر ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالے کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں دوستی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے کہ ہم کس سے دوستی کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر والوں سے، اپنے دوستوں سے محبت کرتے ہیں، تو پھر ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو بھی اپنے ساتھ نیکیوں میں لے کے چلیں، تاکہ ہم سب ساتھ میں جنت میں رہیں۔